علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے استاد ہونے کی، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ علم پہ بات کریں گے۔ جب تک ہم بزنس سٹارٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہم یہ لیکچر اپنے استادی کے ہی جو ہیں وہ آپ کو کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بات کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ اچھا، تو آج بات کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے آدم کو علم دیا، اسماء سکھائے، کلمات سکھائے۔ وہ کون سے کلمات سے؟ آج تک اکثر مسلمان اسی میں کنفیوز ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، کھوج رہے ہیں کہ وہ کون سے کلمات تھے جو کہ آدم کو سکھائے گئے تھے۔ میرے علم کے مطابق یا جہاں تک میں پہنچا ہوں، وہ اس کائنات زمین میں موجود تمام قسم کا علم جس کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے یا قیامت تک پڑے گی، وہ والا تمام علم اس کو سکھایا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا علم اس کو سکھانے کے بعد پھر اس کے اندر چھپا دیا گیا، اور یہ علم اس کے ہر بیٹے میں اور اس کی ہر بیٹی میں ٹرانسفر کیا گیا۔ اس کی آپ کہیں گے کہ کیسے اتنا علم کسی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یا اس کی کوئی واضح مثال؟ اس کی میں مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص پختون خاندان میں پیدا ہوتا تو وہ پشتو بولنے لگتا ہے، وہاں کی وہ روایات سیکھ جاتا ہے، اور اگر کوئی پنجابی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں کی روایات اور وہاں کی زبان سیکھ جاتا ہے، کوئی انگلش پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی باتیں بولنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر پختون پیدا ہوا ہے، اس کو آپ سکول میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ وہ انگلش بھی سیکھ جاتا ہے، میتھ بھی سیکھ جاتا ہے، سائنس بھی سیکھ جاتا ہے، اسلامیات بھی سیکھ جاتا ہے۔ پختون انگلش یا کوئی بھی قسم کا علم اگر کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ سکول میں جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، انسان جو بھی کوشش کرتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ مثلا میں فزکس اور میتھ کی طرف میرا رجحان بنا، علم میرے میں قرآن پاک کا بھی موجود تھا، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی علم میں سیکھنا چاہتا میں سیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش نہیں کی، مجھے نہیں آیا۔ میں فوریکس ٹریڈنگ کی طرف سیکھنے چلا تو وہ مجھے آ گئی، میں نے اکانومی کو تھوڑا سا ٹچ کیا تو وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی، ٹریڈنگ کی طرف گیا تو وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی۔ اسی طرح جو بھی انسان کوشش جس کی بھی کرتا ہے وہ اس کو آسانی سے حاصل کر جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تمام قسم کے علوم دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ اسے کھوجنا ہی نہیں چاہتا، وہ اسے ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتا تو وہ جاہل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی صرف روایات سیکھ سکتا ہے۔ ایک مزدور، ایک کسان صرف اپنا داتری چلانا اور کسی چلانا ہی سیکھ سکتا ہے، یا جانوروں مویشیوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کے ساتھ چارہ کاٹنا اور یہی وہ اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی علم اس سے نفرت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ علم قرآن کا ہی علم ہے۔ علم سارے ہی ہیں جو انسان کے اندر ڈالے گئے ہیں، ان میں وہ فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، بیالوجی بھی ہے، اور تمام قسم کے علم، یہ تمام ہی انسان پہ سیکھنا فرض ہے۔ بہت بڑا ایک ظلم ہے کہ ہمارا ایک طبقہ بہت بڑا علماء کرام کا اس پہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن پاک کا تو علم سب علموں پہ بھاری ہے، اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آپ علم ہر سیکھ سکتے ہیں، مزید بہت ساری علم کی باتیں آپ سے ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر تک یہ بات پہنچے۔ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ باتیں اچھی تھی، ہمارے پاس پہنچی کوئی نہیں۔ اس لیے آپ پہ، میرے سبسکرائبر پہ، آپ یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اپلیکیشن ہے کہ وہ اس کو آگے بھی پھیلائیں، اور جو بھی جس چیز میں ایکسپرٹیز ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں ہے، جرمن میں ہے، فرینچ میں ہے، عربی میں ہے، اس کو سب ٹائٹل دے کے میری آپ مدد کریں اور سب تک یہ بات پہنچائیں۔ والسلام، اللہ حافظ، فی امان۔